دولت کا دشمن بددیانتی اور عقل کا دشمن غصہ ہے۔ وہ آدمی کبھی بھی نیکیوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو سست ہو۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والے کا ساتھی ہے۔ خاموشی گفتگو کا حسن ہے۔ اتنا کھاؤ جتنا کہ ہضم کر سکو۔ خواہش نفس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھاؤ۔ نظر اسی وقت تک پاک ہے جب تک یہ اٹھائی نہ جائے۔ کسی کی نسبت برا خیال بھی دل میں نہ لاؤ کہ یاد رکھو کہ اس کا عکس اس کے دل پر بھی ضرور پڑے گا۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: خوف مرگ، شدت مرض اور ذلت قرض۔ ابن سینا سے پوچھا گیا کہ بھائی بہتر ہے یا دوست؟ جواب دیا، بھائی اگر دوست ہو تو۔ ناقص عقل گناہ کے وقت محافظت نہیں کر سکتی۔ فقیر وہ ہے کہ اس کی خاموشی فکر کے ساتھ اور اس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے دوستوں کی ہر خطا پر عتاب کرے اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ محبت کے لحاظ سے ہر ایک باپ یعقوب اور حسن کے لحاظ سے ہر ایک بیٹا یوسف ہے۔ میری 2 تمنائیں ہیں، اول یہ کہ خدا کا کلام سنتا رہوں، دوسری خدا کا بندہ دیکھتا رہوں۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دل آزاری سب سے بڑا گناہ ہے۔ قلت عقل کا اندازہ کثرت کلام سے ہوتا ہے۔ بہترین قول ذکر ہے، بہترین فعل عبادت اور بہترین خصلت حلم ہے۔ اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو، اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو۔ انسان کی بہترین خصلت حلم ہے۔ بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائے اور جب بھوک تیز ہو جائے تو بھوکے نہ رہے۔ تلوار، توپ اور بندوق سے اس قدر انسانیت نہیں مرتی جتنی کہ زیادہ کھانا کھانے، شکم سیری سے مرتی ہے۔ حقیقی خوبصورتی کا چشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی ہیں۔ فضل خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تاہم عالمگیر بارش ہونے پر جو فائدہ زرعی زمین کو ہوتا ہے اس کا مقابلہ ناقابل کاشت زمین ہرگز نہیں کر سکتی۔ صحیح الکلام، شیرین زبان اور فصیح البیان ہونا دنیا کی بہترین چیزوں میں سے ہے۔ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے، دل کی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل آزاری ہے۔ جس راز کا عورت کو خبر ہو جائے وہ راز کبھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ خواہش نفس تجھے قید میں بند پرندے کی طرح بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھاؤ۔